پیغام رمضان، پیغام رمضان، پیغام رمضان، پیغام رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ ایاما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔
تعلمون وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. پیغام رمضان پیغام رمضان پیغام رمضان پیغام رمضان او مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کشتیاں اپنی کناروں سے لگائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کشتیاں اپنی کناروں سے لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے ہاں شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں ایک جھلک آج دکھا گنبد حضرا کے مکین ایک جھلک آج دکھا گنبد حضرا کے مکین کچھ بھی ہے دور سے کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں اور کیوں نہ پلڑا
پلڑا تیرے اعمال کا باری ہو نصیب، کیوں نہ پلڑا پلڑا، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا باری ہو نصیب، اب تو میزان پہ، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں۔ پیغام رمضان، پیغام رمضان، پیغام رمضان، پیغام رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ادارہ پیغام محبت کی جانب سے ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات پیغام رمضان۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد عباس علی رضوی۔ ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے امت مسلمہ کو درپیش مسائل کا حل۔ اس حوالے سے آج جو ہمارے خاص مہمان ہیں ان سے ہم گفتگو کریں گے۔ میری دائیں جانب تشریف فرما ہیں عظیم عالم دین، عظیم محقق، علامہ پروفیسر ڈاکٹر مرزا بہشت بیگ صاحب زیدہ مجدہ قبلہ۔ علامہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ خیرہ قبلہ۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، آپ ہماری خصوصی ٹرانسمیشن میں تشریف لائے۔ پورے اس ادارے کی پوری ٹیم کی جانب سے میں آپ کا بے حد شکریہ کرتا ہوں، جزاک اللہ خیرہ۔ بہت نوازش۔ ناظرین کرام، چونکہ رمضان المبارک کی آمد ہے، الحمدللہ رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، تو آج کا جو ہمارا اس کا ٹاپک ہے جس پہ ہم گفتگو کریں گے وہ ہے امت مسلمہ کو درپیش مسائل کا حل۔ تو قبلہ علامہ صاحب آپ کی طرف چلے آتے ہیں۔ میرا سب سے پہلا جو سوال ہے وہ آپ سے یہ ہے کہ امت مسلمہ کو کن مسائل کا سامنا ہے، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرما دیجئے تاکہ ہمارے ناظرین مستفید ہو سکیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تمام سنتے کانوں اور دیکھتی آنکھوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حافظ صاحب، آپ نے پوچھا کہ امت مسلمہ کو کون سے مسائل کا سامنا ہے۔ جناب، آج وہ کون سا مسئلہ ہے جس کا امت مسلمہ سامنا نہیں کر رہی؟ ایسے ہی بے شک، ہر پرابلم جس طرح کا بھی وہ ممکن ہے وہ امت مسلمہ اس کو فیس کر رہی ہے۔ جی بے شک، اگر آپ سیاسی طور پر دیکھیں تو اس قدر بحران ہے امت مسلمہ میں کہ امت کے پاس کوئی ایک لیڈر ہی موجود نہیں ہے، جی بے شک، جس کی وجہ سے ہم ہر فارم پہ مار کھا رہے ہیں۔ بے شک ایسے ہی ہے۔ امت ہماری دنیا کا دوسرا بڑا مذہب ہے، جی بے شک، اس کے باوجود ہمارے پاس دنیا کے فیصلے کرنے میں کوئی اختیار نہیں۔ بے شک، دنیا کی سیاست میں مسلمانوں کا کردار نہیں ہے۔ بے شک، 5 ویٹو پاورز ہیں، جی ہم دوسری بڑی امت ہے، جی بے شک، ویٹو پاورز 5 ہیں، لیکن ان میں سے ایک بھی امت مسلمہ کا کوئی ملک شامل نہیں ہے۔ جی بے شک ایسے ہی ہے۔ اگر ہم معاشی حوالے سے دیکھیں تو ہمارا بحران اس قدر زیادہ ہے کہ امت مسلمہ کے اکثر ممالک اگر دیکھے جائیں، جیسا کہ ابھی ہم پاکستان کی بات کر لیں جی تو اکانومیکلی ہم تو ڈیفالٹ ہو چکے آلموسٹ۔ بے شک، تو بہت سارے ممالک جو ہے مسلمانوں کے ہیں، وہ جنگ و جدل کی وجہ سے، باہمی الجھاؤ کی وجہ سے، غیروں کے لائے ہوئے طوفانوں کی وجہ سے جی اکانومیکلی وہ ڈسٹرائے ہو چکے ہیں، جی تباہ ہو چکے ہیں۔ ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ اپنی تمام جو ان کی قوم ہے، جو ان کے افراد ہیں، ان کو 2 وقت کی باعزت روٹی بھی دے سکیں۔ اللہ اکبر، اگر ہم بات کریں کرپشن وغیرہ کی جی تو جتنی کرپشن اس وقت ہمارے اندر آ چکی ہے، جی بے شک،
شاید آپ کو کسی قوم میں، کسی ملک میں، کسی غیر مسلم جی فرد میں ملے جتنی ہمارے اندر سرایت کر چکی۔ اب آپ دیکھیں نا، ہمارے ملک کی ہی بات کر لیں، پاکستان کی بات کر لیں جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جی اللہ تعالیٰ اس کو صبح قیامت تک قائم اور شاد آباد رکھے۔ ثم آمین۔ لیکن اگر ہم کرپشن کی بات کریں تو اس کے رگو پے میں سرایت کر چکی ہیں۔ جی بے شک۔ ایک 4 کلاس جس کو ہم عام لفظوں میں چپڑاسی کہتے ہیں، جی وہاں سے لے کے ملک کے سپریم لیڈر تک، جو پرائم منسٹر پریزیڈنٹ ہوتے ہیں، وہاں تک کرپشن نے اپنے پنجے اس قدر گاڑ لیے ہوئے ہیں کہ کوئی اس سے صاف ستھرا نظر نہیں آتا۔ بے شک ایسے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں مہنگائی کی، تو مہنگائی کا طوفان ہمیں پاکستان میں، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، جی لوگ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہیں۔ بے شک۔ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ہم قوموں کی زندگی میں جی ہم نے کیا دیا ہے لوگوں کو، قوم کو، ملک کو، دنیا کو، آج مسلمان امت کیا دے رہی ہے؟ جی تو کیا دے گی بیچاری؟ اس کے پاس اپنے حالات ہی ایسے ہیں کہ اپنے لیے ان کے پاس کچھ نہیں۔ ہمارا علم کے کسی فیلڈ میں کوئی خاص کردار آج کے زمانے میں نہیں ہے۔ جی اگر آپ ٹاپ 100 نہیں، ٹاپ 300 یونیورسٹیز آف دا ورلڈ جی ان کا ریکارڈ چیک کریں، شاید آپ کو ایک بھی مسلمانوں کی یونیورسٹی نہ ملے۔ بے شک۔ اگر حالات علمی گراوٹ کے یہاں تک پہنچ چکے ہیں تو ہم حفصہ کس بات پہ کریں کہ کون سا مسئلہ ہمیں پیش نہیں ہے؟ جی بے شک۔ ہم ہر طرح کے مسائل میں جکڑے پڑے۔ اگر ہم اتحاد کی بات کریں تو جتنا اختلاف اس وقت ہم نے اپنے اندر ڈال لیا ہوا ہے ہر طرح سے، اتنا اختلاف تو غیر مسلموں میں نہیں ہے۔ بے شک ایسے ہی ہے۔ اگر جہالت کی بات کریں تو ہمارا جس قدر مزاج توہم پرستانہ ہو چکا ہے، جی اتنا غیر مسلموں کا تو نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے ڈاکٹر صاحب، بالکل ایسے۔ ہر فارم پہ ہم پیچھے کھڑے ہیں، ہر طرح کے مسائل کا ہمیں سامنا ہے، جی تو ہم کس کس درد کا روئیں گے؟ اللہ اکبر۔ تو اس لیے اگر ہم کہیں کہ ہمیں امت مسلمہ کے حوالے سے جب بات کریں تو ہمیں ہر طرح کے مسائل کا سامنا ہے، تو ایسا کہنا بے جا نہ ہوگا۔ جی یہ بات بالکل درست ہے کہ اس وقت امت مسلمہ اپنے بدترین دور سے گزر رہی ہے، جی جی اور بے شک۔ شاید ہم اس کی جو وجوہات ہیں اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور آج کے مسلمان کی بات کریں تو تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اگر ہم اس دین کی ہی آپ سب بات کر لیں نا، جی رمضان کی ان مقدس ساعتوں میں لوگ دین کی طرف بڑی رغبت رکھتے ہیں، الحمدللہ اچھی بات ہے، جی لیکن اگر ہم اسی دین کی بات کر لیں بالکل تو ہمارے پاس دین بھی کہاں پڑا ہوا ہے؟ ہمیں تو قرآن سیدھا پڑھنا نہیں آتا۔ بے شک۔ مجھے یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہوئے more than 10 years ہو گئے ہیں آپ صاحب۔ اللہ الیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ، حالت یہ ہے نا جی کہ بندہ بیان کرتے ہوئے دل خون کے آنسر ہوتے ہیں کہ میرے پاس more than thousands اسٹوڈنٹس جو ہیں نا وہ پڑھتے رہے ہیں، لیکن ان میں سے ابھی تک میرے اتنے کیریئر میں 10 بچے ایسے نہیں مجھے ملے جو قرآن کو درست طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ صرف ہمارے کسی ایک سٹی کی بات نہیں ہے، میرے پاس پڑھنے والے اسٹوڈنٹس سٹی گجرات کے نہیں ہیں، صرف ڈسٹرکٹ گجرات کے بھی نہیں ہیں، جی ڈویژن گجرانوالے یا ابھی جو نئی بنی گجرات اس کے بھی نہیں ہیں، اس سے بھی باہر کے ہیں، صوبہ پنجاب کے بھی نہیں ہیں، اس سے بھی زیادہ ہے، پورے پاکستان سے لوگ پڑھتے رہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس پڑھنے والے جن کو آپ ایجوکیٹڈ لوگ مانتے ہیں، یونیورسٹیز میں بیٹھے ہوئے ہیں، ڈگری ہولڈرز ہیں، پڑھ رہے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، سارے کہہ رہے ہیں جی ہمارا ملک پڑھ رہا ہے، حالت یہ ہے اسلام کی کہ آپ سب قرآن سیدھا پڑھنا نہیں آتا۔ اللہ اگر ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا تو بھائی جس چیز کو ہم پڑھ نہیں سکتے اس کی سمجھ ہمیں کیا ہوگی؟ بے شک بے شک ایسے ہی ہے۔ علمی گراوٹ اگر ہم دین کے حوالے سے دیکھیں تو وہ اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ جو دین کا مرکز ہے، جہاں سے دین کے تمام سوتے پھوٹتے ہیں، بے شک۔ ہم اس کو پڑھ نہیں سکتے۔ اور اگر عمل کی بات کریں تو عمل کی تو بات میں کہتا ہوں کہ اس حال گراوٹ میں پہنچ چکے ہیں کہ امت مسلمہ کے لوگ، اگر آپ چیک کریں نا، کسی جگہ پہ کلاس میں چلے جائیں، کسی اسکول لیول پہ، کالج لیول پہ، یونیورسٹی لیول پہ، تو بچوں سے پوچھیں جی نماز، جی تو 5 وقت کی شاید کو بچہ ملے آپ کو جو 5 وقت کی نماز جی پڑھتا بے ہو۔ شک ایسے ہی ہے ڈاکٹر صاحب، ایسے ہی۔ تو ہم یہ حقوق اللہ کی بات کر رہے ہیں۔ جی اگر حقوق العباد کی بات کریں تو ہمارے لوگوں سے سب سے زیادہ تنگ ہمارا ہمسایہ ہے،
جی بے شک. ہماری زبان اپنے قابو میں نہیں ہے، ہمارا ہاتھ اپنے قابو میں نہیں ہے. حالانکہ میرے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. ہمارے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہی نہیں. حقوق العباد میں بھی ہم بہت گرے ہوئے، حقوق اللہ میں بھی ہم بہت پیچھے ہیں، علم میں بھی ہم بہت پیچھے ہیں، ہم عمل میں بھی بہت پیچھے ہیں، اور ہم ہر برائی میں آگے، کرپشن میں ہم آگے، نشاور چیزوں میں ہماری امت میں، ہمارے اس ملک میں اتنی پھیل چکی. ایک دفعہ میں ایک گاؤں میں گیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہاں پہ حالات کیا ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ ٹین ایجرز، بچے گاؤں کے، وہ سارے کے سارے نشے پہ لگے ہوئے ہیں. اور اگر یونیورسٹیز کی بات کریں، یہ تو وہ بچے تھے جن کو آپ کہتے ہیں کہ یہ بچے یونیورسٹی سے آؤٹ ہیں، کالجز سے آؤٹ ہیں، سکولز سے آؤٹ ہیں، دیہاتوں کے لوگ ہیں، شاید پڑھتے نہیں ہیں، تو وہ جی ٹھیک ہے غلط ہو گئے. تو یونیورسٹیز میں آئے تو ان کے اپنے نشے ہیں. وہ جو دیہاتی لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ان چیزوں کا، آئس کا نشہ کر رہے ہیں، فلاں نشہ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. تو دیکھیں برائیوں میں ہم آگے جا رہے ہیں اور اچھائیوں میں، بلائیوں میں ہم پیچھے رہ گئے ہیں. امت کا جو ترہ امتیاز تھا کہ اللہ کے قرآن میں موجود ہے کہ اللہ نے اس امت کو کیوں نکالا، تأمرون بالمعروف، کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو. نیکی کا حکم کب دیں گے؟ جب حد ہی نہیں کرتے. وتنہون عن المنکر، اور ہم برائی سے کب منع کریں گے؟ جب ہم خود اس میں ملوث ہیں. تو ہمارا جو وہ امت مرحومہ والا ٹائٹل تھا جو اللہ رب العزت نے ہمیں نوازا تھا، جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ہمیں عطا ہوا تھا، شاید ہم اس کے حل نہیں رہے. کہ بلائیوں والی کوئی چیز ہم میں اس وقت موجود نہیں ہے، اور برائیاں تمام تر قوت کے ساتھ ہمارے اندر سرایت کر چکی ہیں. تو حضرت وہ کون سا مسئلہ ہے جس کو امت اس وقت فیس نہیں کر رہی؟ جی بے شک ایسے ہی. تو یہ سارے کے سارے مسائل جس کو بھی آپ اٹھائیں گے وہ اس وقت امت میں موجود ہیں. دعا ہی کریں کہ اللہ تعالیٰ اس امت پر رحم فرمائے. قبلہ ڈاکٹر صاحب، میرا جو دوسرا سوال ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ توہین رسالت کا دروازہ بند کیسے ہو سکتا ہے؟ اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ یہ بھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ امت کو اس وقت جو درد رکھنے والے لوگ ہیں امت کے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں، جو حضور کا کلمہ پڑھتا ہے، محبت کے بغیر تو وہ ہو نہیں سکتا نا. بے شک محبت تو سب میں ہے، اس کا اب ہم انکار نہیں کر سکتے کہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر مومن کو ہے. تو یہ ہر مومن کے لیے بڑا اہم پرابلم بن چکا ہے کہ یار یہ جو آئے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں یاوہ گوئیاں کی جاتی ہیں، مختلف پلیٹ فارم سے اس کا اظہار کیا جاتا ہے، جو اندر ان کے مچا ہوا گند ہے اس کو وہ باہر نکالتے ہیں. ہم اس سے نجات کیسے پائیں؟ ہر بندہ اپنی محبت، اپنے علم اور اپنے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے سوچتا ہے، سمجھتا ہے اور اس کا اظہار بھی کرتا ہے. کچھ لوگ تنہائی میں آنسو بہاتے ہیں، کچھ لوگ روڈز پہ نکل آتے ہیں، کچھ جو ہیں وہ اپنی جان کی بازی بھی لگا جاتے ہیں. مختلف انداز ہے، لیکن اگر میرے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے نا تو یہ ساری چیزیں جتنے بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں ابھی تک، یہ اس کو مستقل بند کرنے کے حل نہیں ہے. جی بے شک. مثال کے طور پر ٹھیک ہے تھریٹ پڑ جاتا ہے، اگر کوئی جانثار اٹھتا ہے تو کسی ایسے موذی شخص کے خلاف عملی اقدامات لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اس نے اس کے ساتھ جو بھی کرنا تھا وہ کر گزرا، اور اس کا تھریٹ دوسرے جو موذی لوگ ہیں، اذیت دینے والے لوگ ہیں، جو اس کائنات کے اوپر ناسور کی شکل میں ہیں، جن کو لازماً کاٹ پھینکنا چاہیے، تو ان کے خلاف اقدامات کرتے ہیں تو اس کا اثرات جو ہیں وہ دوسرے لوگوں پر پڑتے ہیں. ٹھیک ہے مان لیا، لیکن کیا اس کے بعد کوئی نہیں اٹھے؟ اب ہر وقت امت مسلمہ کا فلاں علاقے کا فرد، فلاں علاقے کا فرد، فلاں مسلمان اٹھے گا، وہاں جائے گا، موقع ڈھونڈے گا، یہ کرے گا. یار یہ کیوں لمبا چکر؟ اس کے لیے ہمیں مستقل کچھ معاملات سر انجام دینی چاہیے تاکہ دوبارہ کہیں بھی اس کائنات کے اوپر، کائنات کے سب سے بڑے محسن نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور کوئی گستاخی کرنے کی جرت نہ کر سکے. میرے خیال میں اس کے لیے امت کو پڑھنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے. جیسے ہم بات کر رہے تھے نا جہالت کی، امت کا بڑا مسئلہ ایک جہالت ہے. تو اس مسئلے میں بھی اگر ہم علم کے حوالے سے دیکھیں نا تو ہم اس مسئلے کو علمی طور پر حل کر سکتے ہیں. مثلاً کیسے بھلا؟ ہمیں چاہیے کیا کہ ہم
اسلام کا جو مکمل ضابطہ ہے اس کو سمجھیں، پہلے قرآن کی تعلیمات کو سمجھیں، احادیث کی تعلیمات کو سمجھیں. جی ایسے لوگ تیار کریں جو صرف قرآن اور حدیث کو عربی میں نہ سمجھ رہے ہوں. جی اب سب وہ بیک وقت قرآن کو عربی اور اس کے دیگر جو ان کی علاقائی زبانیں ہیں اس کے ساتھ سمجھنے اور سمجھانے کی صلاحیتیں رکھتے ہوں. اس کے ساتھ ساتھ وہ ویسٹرن کنٹریز جو ہیں جی جہاں سے یہ گند نکل رہا ہے ان کی زبانوں کو پر بھی گرپ رکھتے ہیں. جی نہ صرف زبانوں پر بلکہ جو ہماری تاریخ ہے اس پر گرپ رکھیں تو بیک وقت ان کی تاریخ پر بھی گرپ رکھیں. ہمارے ریلیجن کے بارے میں جانیں تو ان کے ریلیجن کے بارے میں بھی اتنی ہی گرپ رکھیں. بے شک بے شک. ہماری معاشرت جو ہے اس کے بارے میں جانیں تو ان کی معاشرت کے بارے میں بھی اتنا ہی جانیں. جی بالکل. ہمارے جذبات اور جو احساسات ہیں ان کے بارے میں بھی اگر وہ جانتے ہیں تو ان کے بارے میں بھی جانیں جہاں سے یہ گند پھوٹ رہا ہے. تو وہ تمام تر چیزوں کو بیک وقت دیکھ کے اس کو اس طرح سمجھیں اور پھر وہ اس قابل ہوں کہ وہ ان کو بتا سکیں کہ بھائی جس چیز کے بارے میں تم کہتے ہو کہ یہ ہمارے لیے یہ جو ہے نا وہ بولنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. جو وہ لفظ خاص بولتے ہیں نا، ایک ٹرم یوز کرتے ہیں فریڈم آف سپیچ، یعنی اظہار آزادی رائے. آزادی رائے جو ہے نا اس کا اظہار کرنا یا فریڈم آف سپیچ گفتگو کرنے کی جو آزادی ہے وہ ہمیں دے نہیں رہا. یہ جو ہمارا مشرقی کلچر ہے بھائی اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اس کلچر کو آپ بھی سمجھیں. اس کلچر کے لوگوں کے جذبات کیسے ہیں، احساسات کیسے ہیں. آپ کو آزادی ہے تو ان کی آزادی مجروح نہ کریں. جی جی بے شک. ٹھیک ہے. اسی طرح وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ ہے ہمارے دلوں میں وہاں پہ جا کے اس طریقے سے بیان کر سکے، پریزنٹ کر سکے کہ ان کو سمجھ آئے کہ یہ ہماری طرح کے اس طرح کے جذبات کے نہیں رکھتے. وہ جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جذبات رکھتے ہیں ایسے کائنات میں کوئی کسی کے ساتھ جذبات نہیں رکھتا. تو اربوں لوگوں کے مسلمانوں کے جب وہ قلبوں کو، ان کے دلوں کو، قلوب و اذہان کو مجروح کرتے ہیں تو ان کو اس چیز کا احساس ہو ہم کر کیا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم بات یہ ہے کہ مسلمان قانون پڑھے. ان تمام علوم کے ساتھ، ان تمام تر چیزوں کے ساتھ، تمام تر کلچر کے اوپر گرپ رکھنے کے ساتھ وہ جو ویسٹرن لا ہے ان کا جو آئین ہے ان تمام چیزوں کو وہ پڑھیں اور پھر یہ اس ساری چیزوں کو پریزنٹ کریں عالمی عدالت میں. اور عالمی عدالت میں یہ اس فارم پہ یہ کیس اٹھا کے ایک پوری دنیا کا قانون بنائیں کہ مقدسات کے خلاف جو توہین ہے اس کا باب ہمیشہ کے لیے بند ہونا چاہیے. بے شک بے شک. اور کبھی کوئی ملک، کوئی باشندہ، کوئی انڈیویجول طور پہ یا کوئی سرکاری سطح پہ ایسا کوئی کام کرنے کی وہ سوچ ہی نہ سکے. اتنی کڑی شرائط لگائیں، اتنی کڑی سختیاں کریں، اتنا اس کو باؤنڈ اور پابند کریں کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کسی کے اندر جرت پیدا نہ ہو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک لفظ بھی اپنے منہ سے نکال سکے، کوئی ایک حرکت کر سکے. اور اگر کوئی ایسا کرے تو یہاں سے مسلمانوں کو اٹھنا نہ پڑے، پوری دنیا اس کے خلاف ہو. یو این او کے چارٹر میں یہ چیز شامل کی جائے کہ مقدسات کے خلاف توہین جو ہے وہ بند کی جانی چاہیے. جب مسلمان اتنی قابلیت کے ہوں، ایسے ان کے پاس لائرز ہوں، ایسے ان کے وکلاء موجود ہوں جو اتنا نالج رکھتے ہوں بیک وقت ایسٹ اور ویسٹ کا، اور پھر ان کے لاز کا، پھر ان کے کلچرز کا، پھر ان کے ریلیجنز کا، پھر ان کی ہسٹری کا، پھر وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ جب اس کو بیان کریں گے اور پھر وہ اس کو منوائیں گے اس فارم کے اوپر، یو این او کے چارٹر میں اس چیز کو شامل کروائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں صبح قیامت تک کے لیے یہ سلسلہ بند ہو جائے گا. مسلمانوں کو بار بار تڑپنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. ایک دفعہ جب وہ بات کر دیں گے اور یہ طے ہو جائے گا پھر جہاں پہ کوئی موضوع اٹھے گا وہاں پہ ہی اس کو کاٹ دیا جائے گا. اور پھر یہ صرف مسلمانوں کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور پھر یہ پوری دنیا کا قانون بن جائے گا تو ہمیشہ کے لیے اس کو بند کر دیا جائے گا. ہر ملک اپنا پابند ہوگا کہ ایسا معاملہ اس کے اندر نہ ہو. جب تک ایسا نہیں کرتے، اتنا پڑھ کے اتنا کوشش اور سٹرگل نہیں کرتے ہم، جب یہاں تک نہیں پہنچتے تو یہ مسائل ایسے ہی بکھرے رہیں گے. یہ اس کا بڑا سموتھ وے اور لانگ ٹرم بلکہ فار ایور اس کا یہ سلوشن ہے. ناظرین اکرام، بہت ہی کمال کی گفتگو قبلہ ڈاکٹر صاحب نے آج ہمارے اس ٹرانسمیشن میں کی، تو یقیناً بہت کچھ سیکھنے کو ملا.
اللہ تعالیٰ اس وطن پاکستان پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ یقیناً آپ ہماری اس ٹرانسمیشن میں پہلی دفعہ تشریف لائے، یقیناً قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر آپ یہاں پہ آئے، پوری ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جزاک اللہ خیرا۔ آمین۔ ناظرین کرام، یہ محبتوں کے سلسلے جاری و ساری رہیں گے کیونکہ ہمارے ایک پروگرام کی لمٹ ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، کل انشاءاللہ ایک الگ ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے، تب تک دیجیے اپنے میزبان حافظ محمد عباس علی رضوی کو اجازت۔ ناظرین کرام، اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام رمضان، پیغام رمضان، پیغام رمضان، پیغام